بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کی یہ 3 عادت گھر میں غریبی لاتی ہے۔ ایسے کون سے 3 عامل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھو۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس طرح پھنسے رہو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے دوستو جانتے ہیں اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگی کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی نے جب سنا، آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہے، نعمت پیدا کرتی ہے، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتاؤ، یہ انسان کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے بساختہ آنسو نکل کے عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المؤمنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے دہیج نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، مجھے کچھ نہیں لینا، اور اب جب یہ بیاہ کر لے آیا ہے تو پھر مجھے تانے دینے لگا ہے۔ تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا کیا ہے؟ مجھے تانے دینے لگا ہے، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بعزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسا مومن، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی برباد بنا دی ہے۔
अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं इसका दर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता है, मारता रहे, ये मुझे डांटता है, डांटता रहे, कबूल है, जलील भी कबूल है, रुसवाई भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन कम से कम इसको बोले ये मुझे घर से ना निकाले। उन दोनों को मुखातिब करते हुए हजरत अली ने फरमाया, ये ना कहा करो कि बीवी आई है तो साथ गुर्बत लेकर आई है, हरगिज नहीं। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान करतूत ऐसे करता है जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, तो अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है। गुर्बत को किसने पैदा किया? तंगी को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब ये गुर्बत, ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागते दौड़ते नजर आते हैं। अल्लाह हुक्म देता है, परेशानियां उसके घर के अंदर दाखिल हो जाओ, घर के अंदर दाखिल हो जाओ। गुर्बत उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नजर आता है, परेशान होता नजर आता है। बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगी नहीं है, इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत परेशानियां उनके घर भेज देता है। हजरत अली ने फरमाया, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर भी न करना। दोनों ने पूछा, या अली वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, पहला काम बीवी को गालियां देना। जो शख्स बीवियों को गालियां देता है, इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी की नजरों में गालियां देना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। अपनी नेकियां जाया न करो। नंबर 2, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे एक दूसरे से तल्क रेजा अपनाते रहना, ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, अल्लाह के हुजूर झुकने की बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद कर देना, ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, शैतान को राजी करना, ये काम भी गुर्बत का सबब बनता है। जो इंसान अल्लाह को नाराज करता है, शैतान को राजी करता है, बीवी को मानना डांटना, ये तुम अल्लाह को नाराज करके शैतान को राजी कर रहे हो, और जब रब नाराज है तो फिर रहमत तुम्हारे घर में कैसे आएगी? ये 3 काम कभी न करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत के दलदल में फंस जाओगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने से बचाए और दीन की समझ नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे घरों के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आप सभी दोस्तों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।